السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک عام انسان سے خلیفہ بننے تک کا حیرت انگیز سفر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا انسان جو کبھی اسلام کا سخت ورودھی تھا، وہی آگے چل کر اسلام کے سب سے مہان اور انصاف پسند خلیفاؤں میں سے ایک بن سکتا ہے؟ ایک ایسا انسان جس کی طاقت سے لوگ ڈرتے تھے، جس کا نام سن کر لوگ راستہ بدل دیتے تھے، لیکن جب اس کے دل میں ایمان کا نور آیا تو وہی عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی طاقت بن گئے۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی زندگی کی جس میں ہدایت، بہادری، انصاف اور اللہ کا خوف ایک ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے کا دور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ مضبوط جسم، بہادری اور سخت مزاج کے لیے مشہور تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے بہت سے لوگ اس کا وروଧ کرنے لگے۔ انہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس سمے اسلام کے وروध میں تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سمے ایسا بھی آیا جب عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دل بدلنے والا واقعہ۔ راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ غصے میں ان کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی۔ پہلے تو غصہ آیا، لیکن جب انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی تو ان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ ان کے اندر ایک بدلاؤ شروع ہو گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور وہیں اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! جس عمر سے مسلمان ڈرتے تھے وہی عمر اب اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ فاروق کا لقب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والے تھے، اسی وجہ سے انہیں فاروق کہا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں شامل رہے اور اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ آپ کی بہادری، سمجھداری اور انصاف کی وجہ سے مسلمانوں میں آپ کا بہت اونچا مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ کی زندگی آرام اور عیش کی نہیں تھی۔ آپ اپنے آپ کو امت کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ آپ راتوں کو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے نکلتے تھے۔ آپ کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں کسی انسان کی پریشانی کا جواب اللہ کے سامنے آپ کو نہ دینا پڑے۔ آپ کا انصاف اتنا مشہور ہوا کہ مسلم ہی نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی انصاف ملتا تھا۔ آپ کے دور میں اسلامی راج جو بہت تیزی سے پھیلا اور ایک مضبوط پرشاسن کی بنیاد پڑی۔ آپ نے بیت المال، پرشاسنک ویوستھا اور نیائے ویوستھا کو ویوستھت کرنے میں مہتوپورن بھومکا نبھائی۔ ہجری کیلنڈر کی شروعات بھی آپ کے خلافت کے دور میں ہوئی۔ انصاف کی مثال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی پہچان ان کا انصاف تھا۔ آپ کے لیے امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور سب قانون کے سامنے برابر تھے۔ آپ اپنے گورنروں اور ادھیکاریوں پر بھی نظر رکھتے تھے۔ اگر کسی ادھیکاری کے بارے میں شکایت آتی تو آپ اس کی جانچ کرواتے۔ آپ کو ڈر تھا کہ سطح انسان کو گھمنڈ میں نہ بدل دے۔ آپ کے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کی زندگی بے حد سادگی بھری تھی۔ آخری دور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگ بھگ 10 برسوں تک خلافت کی۔ پھر ایک دن فجر کی نماز کے دوران آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے۔ آپ نے اپنے آخری سمے میں بھی امت کی فکر کی اور اپنے بعد کے معاملوں کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دفن ہونے
کا सम्मान मिला। भावुक संदेश। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। इंसान का अतीत चाहे जैसा भी हो, अगर अल्लाह हिदायत दे दे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। जो इंसान कभी इस्लाम का विरोध करता था, वही आगे चलकर इस्लाम के महान खलीफाओं में शामिल हुआ। इसीलिए किसी इंसान के बारे में जल्दी फैसला मत कीजिए। अल्लाह जब चाहता है एक इंसान के दिल को बदल देता है। अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगी से सीख लेने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु का यह वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और MD इजहाज़ 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।